کہ جن میں لاکھوں انسان ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، گھر کے کونے خدروں میں لے کر مسجد کے وسیع دالانوں میں ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اگر اللہ ہے کہ ان کی دعاؤں اور التجاؤں پر کان ہی نہیں دھرتا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر ان اللہ والوں کی دوستی کس کام کی؟ پھر ایک دن اس درخت پر چھوٹے چھوٹے سے آم دکھائی دیتے ہیں، وہ فرت اور مسرت سے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، اللہ کی رحمت دیکھو۔ سب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر، کہ جس میں اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے، کہ جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف اور انسانیت کی بھلائی بھی ہے۔ اور یہ ہیں وہ اللہ کے دوست کہ جنہوں نے کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے نہیں لگائے۔ آج جن قوموں نے کونوں خدروں میں والا ذکر کیا ہے وہ ہر طرح سے کارنر کر دی گئی ہیں پرکن۔ پہلے نظریے کے مطابق تو صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں بندہ بندہ کرتا ہے، مگر یہ انتہائی مزہ کا خیز بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندے کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس طرح اگر انسان خود تو اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت نہ کرے اور توقع رکھے کہ اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، تو یہ ایک مفروضہ ہے۔ السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ مذہبی سلسلے کے یعنی مذہبی رد کے لیے آج بھی میرا یہی پیغام ہے، جس میں آپ کو اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ اپنی کتاب میں کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عام طور پر یہی سنا ہے کہ ذکر کا مطلب اللہ کی تعریف و توصیف ہے۔ اللہ اپنے نام کا ذکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کی سنتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ آئیے آج اس کی وضاحت کر دوں، پیغام کو براہ مہربانی پورا سنیے گا، اور اگر کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو وہ بھی ضرور دیجئے، تاکہ آپ بھائیوں کے کمنٹ کی روشنی میں ان پیغامات کی مزید وضاحت کر سکوں۔ تو ذکر کے مروجہ طریقے سے میرا اختلاف کچھ اس بنیاد پر ہے کہ اس وقت کم و بیش 1.40 ارب مسلمان دنیا میں ہیں۔ صرف پاکستان میں 16-17 کروڑ مسلمان ہیں، کہ جن میں لاکھوں انسان ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، گھر کے کونے خدروں میں لے کر مسجد کے وسیع دالانوں میں ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اللہ کی محفلیں جمتی ہیں، وجد کی راتیں منائی جاتی ہیں، کہ جن میں بڑے بڑے اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی کرامتوں کا اظہار ہوتا ہے، رسول کی محبت کا دم بھرا جاتا ہے، بڑے سر اور لے میں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں۔ ایسے ذاکروں پر خوب نوٹ نچھاور ہوتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی پرکیف اور پرسوز سما ہوتا ہے۔ میرا یہاں سوال یہ ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں اور فخری انداز میں یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے، تو یہ اللہ سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ دنیا میں مسلمانوں پر جو تشدد ہو رہا ہے، مسلمان عورتوں کی عصمت تار تار ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو کتوں کا لقمہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کے اعضائے نازک کی سر عام نمائش کی جا رہی ہے، تو وہ ان کی مدد کو پہنچے، ان کو جبر اور ظلم کے شکنجے سے آزاد کروائے، ظالموں کو تہس نہس کرے، ان کے بارود کے گودام تباہ کر دے، ان کے راکٹوں اور بموں کو ناکارہ بنا دے، کیونکہ وہ تو عادل و قادر ہے۔ اس سے زیادہ عدل کون کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ قدرت کس کے پاس ہے؟ اب اگر یہ اللہ والے اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو یہ خود غرض ہیں کہ ان کی اللہ سے دوستی صرف اپنی ذات تک ہے، کہ وہ انہیں بخش دے یا زیادہ سے زیادہ ان کو جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یا پھر اللہ ان کی سنتا ہی نہیں۔ یہ بہتیرا کہتے ہیں کہ یا اللہ امریکہ کو تباہ کر دے، بھارت کو تباہ کر دے، فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی ظالموں سے نجات دلا دے، کشمیر کے مسلمانوں کو بھارتی درندوں سے محفوظ کر دے، مگر اللہ ہے کہ ان کی دعاؤں اور التجاؤں پر کان ہی نہیں دھرتا۔ اب اگر ایسا ہے تو پھر ان اللہ والوں کی دوستی کس کام کی، کہ جس میں نہ بنین و انسان کا فائدہ ہے اور نہ انسانیت کی کوئی فلاح و بہبود ہے۔ یقیناً کسی نقش بندی، سہروردی، چشتی، صابری اور مجددی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ نہ ہی ذکر کا صحیح طریقہ خود سمجھتے ہیں، یا جان بوجھ کر نہیں سمجھتے، اور نہ ہی دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ بہرحال میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں،
اللہ کے ذکر کے بارے میں ایک بھائی کے وہی نظریات ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں، مگر دوسرا بھائی ذکر کا یہ طریقہ اپناتا ہے کہ جس گھر کے ایک کمرے میں ایک بھائی بیٹھ کر اللہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ اسی گھر کے صحن میں آم کی جو ہے نا گٹلی وہ زمین میں ڈالتا ہے، پھر ہر صبح اس کو پانی دیتا ہے، چند دنوں میں گٹلی سے ایک پودا نکلتا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اب وہ اس پودے کے گرد باڑ لگا دیتا ہے کہ یہ حادثات زمانہ سے محفوظ رہے، اس کی نشو و نما کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے، وہ ہر روز اس پودے میں ایک تبدیلی دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جوں جوں پودے کو وہ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کی قدرت اور ندرت کے تعریف میں خوبصورت الفاظ منہ سے نکالتا ہے۔ ایک دن درخت پر پھول لگ جاتے ہیں کہ جن کی اپنی مہک ہوتی ہے، کہ جن میں روح پرور تازگی ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب سا اطمینان ہوتا ہے، دل میں خوشی پھوٹتی ہے، وہ اللہ کی مدح سرائی کرتا ہے اور مگن ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن اس درخت پر چھوٹے چھوٹے سے آم دکھائی دیتے ہیں، وہ فرت اور مسرت سے دوستوں کو دکھاتا ہے کہ آؤ ادھر آؤ، اللہ کی رحمت دیکھو، سب خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، پھر کچھ ہی دنوں میں وہ آم رنگ پکڑتے ہیں اور اللہ کی صنائی کا زندہ ثبوت نظر آنے لگتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آم پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں اور آم کھاتے ہی وہ سجدے میں گر جاتا ہے اور سبحان اللہ کا ورد شروع کر دیتا ہے، اور پہروں سوچتا ہے کہ آم کی ایک بے جان گٹلی میں اتنا بڑا درخت کی شاخوں پر پھولوں پر آم اور آموں میں رنگ اور لذت، یا اللہ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تیری قدرت ہے، یہ سب تیری کبریائی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، وہ سبحان اللہ کہتے کہتے پھر سجدے میں گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا ذکر کہ جس میں اللہ کی کبریائی کا اعتراف ہے، کہ جس میں اللہ کی تعریف اور توصیف اور انسانیت کی بھلائی بھی ہے، اور یہ ہیں وہ اللہ کے دوست کہ جنہوں نے کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ کے نعرے نہیں لگائے، اللہ کی تسبیحیں نہیں گھمائیں، بلکہ ایسے کام کیے کہ جن سے ان کا بھلا بھی ہوا ہے اور انسانیت کی بھی بھلائی، کہ جس سے اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی منکشف ہوئے ہیں اور کائنات کے مخفی خزانوں کا علم بھی نکھر کر سامنے آیا ہے، اور یہی ہے وہ ذکر کہ جو اللہ کو پسند ہے، نہ کہ وہ ذکر جو گھر کے کونوں خدروں میں کیا جائے، یا وہ ذکر جو مسجدوں میں ہو حق کے نعروں کی گونج میں دب کر رہ جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر مسلمانوں نے ایسا ہی ذکر کیا ہوتا تو آج ان کے ملکوں میں خوشحالی اور شادمانی ہوتی، رزق کی فراوانی ہوتی، چہروں پر خوشیوں کی روانی ہوتی، یہ ارتقا کی بلندیوں کو چھو رہے ہوتے، یہ نہ کسی کے دستے نگر ہوتے اور نہ ہی کسی کے محتاج، یہ قوت کا منبع اور طاقت کا سر چشمہ ہوتے، یہ آج دنیا میں سر بلند اور سرفراز ہوتے، آج نہ ان کے کوئی شہر برباد کرتا اور نہ کوئی ان کی مسجدیں مسمار کرتا، آج نہ کوئی ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتا اور نہ کوئی ان کے نوجوانوں کی نسل کشی کرتا، آج نہ کوئی ان کے بوڑھوں کو روندتا اور نہ کوئی ان کے بچوں کو کتوں کے آگے ڈالتا۔ آج جن قوموں نے کونوں خدروں میں والا ذکر کیا ہے وہ ہر طرح سے کارنر کر دی گئی ہیں، اور جن قوموں نے کائنات سے رزق اور توانائی حاصل کرنے والا ذکر کیا ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ کونوں خدروں میں ذکر کرنے والے نان نفقہ اور خدا کی نعمتوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ کائناتی قوتوں کے حصول کا ذکر کرنے والے نہ صرف اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی قوم و ملت کو بھی مستفید کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ اللہ کو ایک اپاہج اور محتاج قوم پسند ہے یا ایک خوددار اور خود کفیل قوم، اور یوں اللہ کا دوست کون ہوا؟ کونوں خدروں میں ذکر کرنے والا یا اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے انسانوں کی فلاح کرنے والا؟ اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ اللہ بندے کا ذکر کس طرح کرتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 152 نمبر کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ پہلے نظریے کے مطابق تو صورت یہ بنتی ہے کہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں بندہ بندہ کرتا ہے، مگر یہ انتہائی مزہ کا خیز بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بندے کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ سا جواب ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو بارآور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا بندے کا ذکر ہوا، اور بندے کی کوششوں کو بارآور کرنا اللہ کا ذکر ہوا۔ تو یہ ہے اس آیت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے، یعنی محنت کرنا انسان کا ذکر ہوا اور صلہ دینا اللہ کا ذکر ہوا۔ اب اگر کوئی کونے خدرے میں بیٹھا اللہ اللہ کرتا ہے اور دھیان اس کا دروازے کی طرف ہو کہ کب حلوے کی پلیٹ آتی ہے، تو ذکر بے معنی سا ہوگا۔ اس طرح اگر انسان خود تو اللہ کی نعمتوں کے حصول کے لیے محنت نہ کرے اور توقع رکھے کہ اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، تو یہ ایک مفروضہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے وقتوں میں منو سلوا کی مثالیں بھی دیتے ہیں، ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو حد حرام اور کاہل اور اپاہج ہوتے ہیں، کہ جن کا نقطہ نظر دوسرے لوگوں کی کمائیوں پر گلچھڑے اڑانا ہوتا ہے، کہ جن کے نزدیک منگتوں، اپاہجوں اور ملنگوں کی زندگی گزارنا ایک قابل تحسین عمل ہے، مگر اسلام میں ایسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ منو سلوا کی حقیقت یہ ہے کہ جو ٹریننگ کے وقت سپاہیوں کے راشن کی ہوتی ہے، کہ تربیت کے دوران ان کو راشن مہیا کیا جاتا ہے، یہ راشن اس کام کا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے آگے چل کر کرنا ہوتا ہے۔ واضح رہے دوران ٹریننگ بھی سپاہی پروگرام کے مطابق کام نہ کرے تو اس کا راشن روک دیا جاتا ہے۔ جن مسلم ملکوں نے بھی معاشی ترقی کی ہے، انہوں نے زبانی کلامی ذکر و تسبیح یا دعاؤں اور التجاؤں کے زور پر نہیں کی، بلکہ عملی طور پر صحیح اور کوشش کے بعد کی ہے۔ مگر افسوس یہ چند ہی ملک ہیں، دنیا میں زیادہ تر مسلم ممالک زوال اور انحطاط اور ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ ان کو عملی جد و جہد سے نکال کر چلوں اور تسبیحوں پر لگا دیا گیا ہے، اور اسی عمل کو عمل صالح قرار دیا گیا ہے، حالانکہ یہ قطعی طور پر قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ عمل صالح سے مراد ایسا عمل ہے جو انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے اور دوسرے لوگوں کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ لہذا صالح انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور دوسرے انسانوں میں سنورنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ بس قانون یہ ہوا کہ دنیا میں کامیابی خود کو سنوارنے اور دوسروں کو سنوارنے والوں کو ملتی ہے، حتیٰ کہ زمین کی وراثت بھی ایسے ہی لوگوں کو ملتی ہے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو اپنے عقائد و اعمال میں بگاڑ چاہتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے بن جاتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن نے یہ اٹل قانون بنا دیا ہے یا بیان کیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں، کہ زمین کے وارث صالح لوگ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔